آج لوگوں نے عجیب عجیب قسم کی باتیں شروع کر دیں کہ خلیفہ کیسے بنے، خلافت کس نے بنائی، کیسے خلیفہ بنے۔ تو یہ بات سادی ذہن میں رکھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے بعد صحابہ کرام سب سے پہلے جس بات پہ متفق ہوئے وہ خلافت ہے، اور جس ذات پہ متفق ہوئے اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت کے اندر ہر صحابی بڑی عظمت والا ہے، ہر صحابی بڑی شان والا ہے۔ اور قربان جاؤں امیر اہل سنت پہ جو آپ نے نعرہ لگایا تھا نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کوئی عام نعرہ نہیں تھا، وہ انہوں نے یہ نعرہ لگا کے چھپے ہوئے رافضیوں کو باہر نکال دیا۔ جیسے ساون کے موسم کے اندر مینڈکیں جو چھپی ہوتی ہیں نا، جب ساون کا مہینہ آتا ہے تو باہر نکل آتی ہیں، ایسے علامہ الیاس قادری کے ایک نعرے نے وہ چھپی ہوئی مینڈکوں کو باہر نکال دیا اور آ کے ٹراں ٹراں کرنی شروع کر دی۔ صحابہ کرام کی جماعت کے اندر ہر صحابی بڑی عظمت والا، ہر صحابی بڑی شان والا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کی جماعت میں سے کسی ایک بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھائے گا وہ اپنے ایمان کی خیر بجائے اس کا ایمان سلامت نہیں بچے گا۔ ہر صحابی شان والا، ہر صحابی عظمت والا، ایک ایک صحابی اگر شان والا ہے تو سارے صحابہ مل کے جو اگر جس ذات پہ جمع ہو کے اس پہ اتفاق کر کے اس کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں، اس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں، اس ذات کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ صدیق اکبر جو پہلے خلیفہ ہیں، اب خلافت دونوں لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے بھی اور امارت کے لحاظ سے بھی، سیاست کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی، یہ الگ الگ باتیں آج کے دور میں ان لوگوں نے بنائی جنہوں نے پوری فقہ کا نام امام جعفر صادق کے نام پہ رکھا، ان کے نام پہ اپنی فقہ کا نام رکھا، اور وہی امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ سنو میرے دو نسبتوں سے میرے باپ صدیق اکبر ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں دو نسبتوں سے میرے باپ صدیق اکبر ہیں، اور جن کے نام پہ فقہ کا نام رکھتے ہو ان کا نام لینا آسان ہے، ان کے عقیدے پہ عمل کرنا مشکل ہے، ان کے عقیدے پہ جنہوں نے عمل کیا ہے اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مولا علی جب خلافت کا اعلان کرتے ہیں، کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں، پہلی پریس کانفرنس جو کوفہ کے اندر منعقد کی گئی، اس لیے کہ صحافی اب آپ بڑے تیز ہوتے ہیں، جب پہلی پریس کانفرنس ہوئی تو اس پریس کانفرنس کے اندر جب آپ سے سوال کیا گیا اے امیر المومنین آپ خلیفہ خود بنے یا آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے لکھ کے دیا تھا، فرمایا اگر میں یہ بات کروں کہ مجھے نبی نے لکھ کے دیا تھا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں میں بھی علی کا نام ہے، اور سب سے پہلے جھوٹ بولنے والوں میں بھی علی کا نام آئے گا۔ مجھے لکھ کے نہیں دیا، اگر مجھے لکھ کے دیا ہوتا تو میں اپنی چادر سے دوسروں کو اتار دیتا، خود اپنی خلافت کا اعلان کرتا، لیکن نہیں۔ سنو جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کے جانے لگے، حیات ظاہری سے پردہ فرمانے لگے تھے، میرے آقا علیہ السلام جو دنیا کو چھوڑنے کا وقت تھا وہ طبی موت نہیں تھی، اچانک آپ دنیا سے نہیں گئے، آپ کو قتل بھی نہیں کیا گیا، بلکہ آپ بیمار رہے، اور آپ کی بیماری بھی امت کے لیے رحمت تھی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ بچے، کوئی شکوک و شبہات بعد میں پیدا نہ کر سکے۔ فرمایا میری موجودگی تھی، میرے ساتھ حضرت عباس میرے چچا جان بھی موجود تھے، میں غائب بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، ہم دونوں کی موجودگی میں، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، اور میرے نبی جانتے تھے انہوں نے علی کو بنایا کیا ہے، مجھے کتنا سکھایا ہے، کتنا پڑھایا ہے، میرا مقام بھی جانتے تھے، میرا مرتبہ بھی جانتے تھے، ساتھ میرے چچا حضرت عباس تھے، ہم دونوں اہل بیت والوں کی موجودگی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب شخص آ کے اعلان کرتا ہے یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔
ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ علی فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا، حضرت عباس بھی موجود تھے، میں غائب بھی نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، اگر موجود نہ ہوتا کوئی بہانہ بنا لیتا، علی تھے نہیں، اس لیے ابو بکر سے کہا گیا تم نماز پڑھاؤ، میں بیمار ہوتا بہانہ بن جاتا، علی صحت مند ہوتے ان سے کہا جاتا تم نماز پڑھاؤ۔ فرمایا میں موجود بھی تھا، میں صحت مند بھی تھا، نبی میرا مقام بھی جانتے تھے، میری شان بھی جانتے تھے، لیکن مجھ پہ فضیلت اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو دی ہے۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور اس بات کے بھی راوی بولے علی ہیں کہ تم لوگ کہتی ہو یہ خلافت بنائی گئی، نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی آقا میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، مصلی پہ روتے رہیں گے، آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت حفصہ کو ساتھ ملا لیا تھا، فاروق اعظم سے کہیں وہ نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا تمہارا حال تو مصر والی عورتوں کا ہے، رب اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ صدیق کی موجودگی میں کوئی دوسرا مصلی پہ کھڑا ہو جائے، یہ تو رب کو پسند ہی نہیں ہے۔ وہ مولا علی فرماتے ہیں نبی کریم نے ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر رب کے رسول نے ان کو ہمارے لیے دین کا امام بنایا ہے، ہم نے ان کو دنیا کا امام تسلیم کر لیا ہے، اس لیے کہ دین پہلے ہوتا ہے دنیا بعد میں ہوتی ہے۔ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں کہ ولایت کا خلیفہ الگ ہے، سیاست کا خلیفہ الگ ہے، بتائیں یہ مصلی امامت جو ہے کیا ولایت سے باہر نکل کے آتا ہے؟ نہیں، رب کے رسول نے علی فرماتے ہیں مجھ پہ فضیلت صدیق کو دی ہے، لہذا تقویٰ کی بنیاد پہ بھی پہلا نمبر صدیق کا ہے، خلافت کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ اس لیے پہلے خلیفہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جب قصہ کی لڑائی کا ٹائم آتا ہے آپ نکلتے ہیں جنگ کے لیے، میرے مولا علی آگے بڑھتے ہیں سواری کی لگام پکڑ کے، عرض کرتی ہیں اے امیر المومنین آج میں آپ کو وہ بات یاد کراؤں گا جو میرے رسول نے کہی تھی، کیا صدیق اپنی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ دو، آپ واپس مدینہ میں چلے جاؤ، علی آپ کی فوج کا سپاہی بن کے، آپ کی فوج کا سپاہی بن کے دین کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آگے جائے گا، آپ باقی رہیں گے تو دین محفوظ رہے گا، آپ کی وجہ سے دین کو تقویت ملی ہے۔ اور جس انداز میں رب کے رسول کے بعد آپ نے دین کی کشتی کو سنبھالا ہے، جس انداز میں رب کے رسول کی حیات ظاہری کے بعد آپ نے دین کی چلنے والی لگاموں کو سنبھالا ہے، اس طرح کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکتا تھا۔ آپ نے دین کی امارت کو آگے چلایا ہے، جس طرح آج تو ایک عجیب قسم کی بات اٹھی نا، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ نظام مصطفیٰ نبی کریم کے دین کا پورا سسٹم علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے۔ یہ بھی تو نعرہ لگایا گیا تھا نا کہ نبی کے دین کا پورا سسٹم علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے۔ ارے مولا علی تو چوتھے خلیفہ تھے، اگر تم اہل بیت کے اندر اس خاندان کی طرف سے بات کرو تو پھر بھی علی کا 16واں نمبر بنتا ہے، تم کس بنیاد پہ ان کو پہلے لے کے آ رہے ہو؟ پہلا نمبر صدیق کا ہے، اور صدیق اکبر وہ ہے جس نے آقا کی حیات ظاہری کے بعد اس دین کو سنبھالا ہے، ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے والا نبی کے بعد جو شخصیت ہے اس ذات کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اس صدیق اکبر نے اس ٹائم آئے جس ٹائم فاروق اعظم بھی تلوار لہرا رہے تھے، اگر کوئی کہے گا نبی کی بارے میں کہ ان کا وصال ہو گیا تو عمر اس کی گردن اتار دے گا۔ اس ٹائم پہ جس شخص نے آ کے رب کی توحید لوگوں کو دوبارہ سکھائی ہے، نبی کے فرمان صحابہ کو دوبارہ یاد کروائے ہیں، اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ اور اس لیے پہلے نمبر پہ جن خلیفہ ہیں اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ عزیزان گرامی، وہ شخصیت
جن کے بارے میں مختلف علماء کرام کو موضوعات دیے گئے، وہ اپنے اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ کس کس انداز میں باقی صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ذات، سب سے اعلیٰ ذات، نبیوں کے بعد سب سے افضل ذات جو ہے اس ذات کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اور پوری کائنات میں پہلی امتوں کو ملا کے بھی نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے اس ذات کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم آج ان لوگوں کو منہ بند کروانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے قوالوں کا عقیدہ اپنایا، جنہوں نے گانے والوں کا عقیدہ اپنایا، جنہوں نے گویوں کا عقیدہ اپنایا۔ یہ تو گانے والوں کا عقیدہ تھا، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، یہ تو نصرت فتح علی کی قوالی ہے۔ یہ قوالوں کا عقیدہ قوالوں کا مبارک ہو۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دعا کریں خداوند قدوس صحیح معنوں میں ہمیں دین کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عقیدہ اہل سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔